خمسة أركان في الدين صوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال ہے نبیل اعوان پوچھتے ہیں کیا شوال کے مہینے میں نکاح کرنا مسنون ہے اور زیادہ فضیلت کا باعث ہے؟ کیا جمعہ کا دن ہونا بھی افضل ہے؟ دیکھیے، شوال کے مہینے میں نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح ہے مسلم کی حدیث کے مطابق. حضرت عائشہ فرماتی ہیں شوال ہی میں میرا نکاح ہوا اور رخصتی بھی شوال ہی میں ہوئی تھی. تو لیکن یہ کہنا کہ شوال میں نکاح کرنا مسنون ہے، یہ تعبیر میرا خیال ہے درست نہیں ہے، کیونکہ سنت تو وہ عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سمجھ کے کیا ہو. یہ تو ایک اتفاق تھا کہ شوال میں ہو گیا، کچھ آپ کے نکاح محرم میں ہو گئے، کوئی سفر میں ہو گیا، کوئی ربیع الاول میں ہو گیا. تو نکاح میں سنت یہ ہے کہ جب آسانی ہو اس وقت فوراً نکاح کر لیں آپ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام بھیجا تھا وہ شوال میں، تو شوال میں کر لیا آپ نے. تو اگر وہ محرم میں آپ کے لیے میسر ہوتا تو آپ محرم میں کر لیتے. تو جب نکاح کا پیغام آپ کسی کو بھیجتے ہیں اور وہ قبول ہو جاتا ہے تو فوراً نکاح کر لیں، چاہے ربیع الاول ہو یا سفر ہو یا محرم ہو یا رمضان ہو. یہ سنت ہے کہ نکاح میں جلدی کی جائے، کسی خاص مہینے کا انتظار کرنا یہ سنت نہیں ہے. اسی طرح جمعہ کا دن اگر کسی کے نکاح کا ہے تو اچھی بات ہے، مجمع زیادہ ہوتا ہے، مبارک دن ہے. لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ آپ کی شادی ہفتے کو طے ہوئی تھی، بلا وجہ جمعے تک ڈیلے کر رہے ہیں، تو پھر یہ یونیک فضیلت نہیں کہا جائے گا اس کو. ویسے ہی کوئی کسی کے لیے آسانی جمعے کے دن ہے اور وہ پھر یہ نیت بھی کر لیتا ہے کہ برکت والا دن ہے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا اس کو. لیکن بلا وجہ نکاح کو میں تاخیر کرنا جمعہ یا ہفتہ یا اتوار یا پیر کی وجہ سے یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک نہ ہونے کا مطلب یہ بہتر نہیں ہے. قصر نماز کتنے کلومیٹر پر ہے؟ نمازیں قصر کرنے کے لیے کتنے کلومیٹر کی دوری طے کرنا ضروری ہے؟ ناصر حسین صاحب انڈیا سے. جناب ناصر حسین صاحب، آپ جب اپنے شہر کی آبادی سے باہر 77.8 کلومیٹر یعنی تقریباً 78 کلومیٹر آپ دور جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو شہر سے باہر نکلتے ہی قصر شروع ہو جائے گا. یعنی یہ نہیں کہ 77.8 کلومیٹر پہ پہنچیں گے تو قصر کرنا ہے، نہ. شہر سے باہر 77.8 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہو، یعنی اس سے اتنا یا اس سے زیادہ دور جانے کا ارادہ ہو تو آپ مسافر بن جائیں گے شہر سے باہر نکلتے ہی، چاہے اتنے کلومیٹر دور نہ بھی پہنچے آپ. یعنی میں کراچی سے اس کی مثال دیتا ہوں. کراچی سے حیدرآباد 150-200 کلومیٹر ہے. تو جب آپ کراچی سے حیدرآباد جاتے ہیں تو ظاہر ہے 77.8 کلومیٹر سے زیادہ دور جا رہے ہیں. 77.8 یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، 78 کلومیٹر یاد رکھیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کراچی کی آبادی سے، آپ ہیں تو انڈیا کے لیکن مثال میں کراچی کی دے رہا ہوں، تو آپ جیسے ہی کراچی کی آبادی سے باہر نکلیں گے یعنی کراچی کے مضافات بھی ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ سفر کی نماز شروع کر دیں گے. اور اگر اتنا اس سے کم دور جانے کا ارادہ ہے 78 کلومیٹر سے تو پھر آپ شہر سے باہر نکل کے بھی سفر والی نماز نہیں پڑھیں گے. شوال کے 6 روزوں کا ثواب. نبیل صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا شوال کے 6 روزے رکھنے سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے؟ جی ہاں، حدیث میں آتا ہے، تو اس لیے شوال میں 6 روزے رکھنے چاہیے. اسی سے ملتا جلتا اگلا سوال ہے عمر فاروق کراچی سے. شوال کے روزے اکٹھے رکھنا ضروری ہے؟ شوال کے روزے اکٹھے رکھنا ضروری ہے یا الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں؟ الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، بلکہ بعض حضرات کے ہاں تو اکٹھے رکھنا مکروہ ہے، لیکن بہرحال جمہور کے ہاں اکٹھے بھی جائز ہیں. تو لیکن بہتر یہی ہے کہ اکٹھے نہ رکھیں، پورے شوال میں اس کو تقسیم کر دیں. نماز میں سورہ فاتحہ چھوڑ دی تو تلافی کیسے ہوگی؟ محمد تنویر صاحب بہار سے پوچھتے ہیں کہ اگر میں نماز میں کھڑا ہوا اور سورہ فاتحہ کے بجائے دوسری سورت پڑھنا شروع کر دی تو یاد آنے پر کیا کرنا چاہیے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں یا آخر میں سجدہ سہو کر لیں؟ بھائی آپ نے سورہ فاتحہ کے بجائے پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں دوسری سورت شروع کر دی تو جیسے ہی یاد آئے آپ وہ سورت چھوڑ کے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر سورت ملائیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں، کیونکہ آپ نے ترتیب کو چینج کر دیا. ترتیب واجب ہے، پہلے فاتحہ پڑھی جائے گی پھر سورت، آپ نے ترتیب الٹ دی ہے، اس لیے آپ پر سجدہ سہو واجب ہے. جمائی لینا سائنسی اعتبار سے مفید ہے؟ ارشد صاحب انڈیا سے.
حدیث میں جمائی لینے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ سائنسی ریسرچ ہے کہ جب ہم جمائی لیتے ہیں تو ہمارے دماغ کا ٹیمپریچر کول ہوتا ہے، اور جمائی نہ لیں تو دماغ کا ٹیمپریچر گرم ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا جمائی لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ جب جمائی آئے تو منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہیے۔ بھائی جمائی لینے سے ٹیمپریچر دائیں بائیں ہو جاتا ہے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جمائی جو منہ پھاڑ کے لیتے ہیں نا، اس سے سامنے والے کا ٹیمپریچر، اگر وہ مہذب انسان ہے تو اس کا ٹیمپریچر دائیں بائیں ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ انسان پر سوٹ نہیں کرتی، ایسے منہ پھاڑ پھاڑ کے لوگ جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے جمائی کو حتی الامکان روکنا چاہیے۔ اس سے جو بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صحت کو طبی نقصان ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ اس کی تلافی بھی ہو جاتی ہے خود بخود ہی، یعنی وہ کوئی ایسا نقصان نہیں ہے کہ جو جس میں باقاعدہ کوئی صحت کو ایسا ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہو، وہ نقصان خود بخود کور ہو جاتا ہے، تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر بھی جمائی آئی تو لینا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور لیکن اعتدال کے ساتھ لی جائے۔ اور باقی اسلام نے جو حکام دیے نا، اس میں اسلام صحت کے ساتھ تہذیب کو بھی تو دیکھتا ہے نا، کہ آپ انسان پہلے ہیں باقی چیزیں بعد میں ہیں۔ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اسلام نے جو حکم دیا ہے کہ بیٹھ کے پانی پیو، تو کھڑے ہو کر پانی پینے میں میڈیکل سائنس کہتی ہے کوئی نقصان ہی نہیں ہے، تو کیوں اسلام نے حکم دیا؟ میں نے کہا بھائی اسلام جو ہے نا صرف میڈیکل سائنس کو نہیں دیکھتا، تہذیب کو بھی دیکھتا ہے۔ میں نے ان سے کہا یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر نہ پہنے تو کوئی باڈی کو صحت کو نقصان ہے، ٹیمپریچر بھی صحیح ہو تو کوئی، بلکہ بعض دفعہ پہننے میں نقصان ہوتا ہے، گرمی لگ رہی ہوتی ہے، پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، آپ کے گلوکوز جسم میں کم ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا اب کیا آدمی جو ہے نا وہ ننگا گھومنا، معاذ اللہ بھرانا گھومنا شروع کر دے گا؟ تو بھائی میڈیکل سائنس کے ساتھ ساتھ تہذیب بھی ہے، اسلام تہذیب بھی سکھاتا ہے، تو کپڑے پہننا صحت کے لیے ضروری نہ بھی ہو تو بھی پہنے جاتے ہیں، کہ صرف صحت ہی ہر چیز نہیں ہوتی، پہلے انسانیت ہے، آپ دیکھنے میں اچھے لگیں۔ تو جو عجیب عجیب سے منہ بنا بنا کے لوگ جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں، آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے ٹیمپریچر مینٹین رکھنے میں مدد ملتی ہو، لیکن جو مہذب آدمی جب آپ کی اس حرکت کو دیکھے گا تو اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے۔ تو اسلام نے سب کی صحت کا خیال کیا کہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے وہ اس کی بھی صحت کا خیال کریں۔ اچھا بھائی، ناپاک کارپیٹ پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنا۔ بنت ذوالفقار لندن سے، اگر کارپیٹ ناپاک ہو اور وہ خشک ہو چکا ہو تو کیا اس کے اوپر مصلی بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نجاست کے، گندگی کے اثرات مصلی کے اوپر محسوس نہیں ہو رہے تو پھر پڑھ سکتے ہیں۔ بستر پر ناپاکی کی جگہ معلوم نہ ہو تو کیا کریں؟ عبد الواسع راول پنڈی سے، اگر کوئی نجاست بستر پر خشک ہو جائے اور بعد میں اس کی جگہ پتہ نہ لگے کہ کس جگہ پر ہے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ مسئلہ شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں میں۔ اندازے سے جگہ دھو لیں۔ آپ بستر پہ ناپاکی لگ گئی، اب آپ بھول گئے کہاں ہیں، تو تھوڑا سا دماغ لڑائیں، بس جس طرف ذہن جا رہا ہو ہلکا سا وہ جگہ دھو لیں تو پورا بستر انشاءاللہ پاک سمجھا جائے گا۔ یہ مسئلہ فقہاء نے بیان کیا اسی طریقے سے۔ اٹیچ باتھ روم میں وضو کرنا، کیا اٹیچ باتھ روم میں وضو کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ اٹیچ باتھ روم میں وضو کی دعائیں نہ پڑھیں تو اچھا ہے، ویسے بھی وضو میں کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں ہیں، صرف ایک ہی دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس کے علاوہ جو لمبی چوڑی دعائیں ہیں نا وضو میں، ہاتھ دھوتے ہوئے یہ، منہ دھوتے ہوئے یہ، قلی کرتے ہوئے یہ کسی بھی مستند روایات سے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ رومن اردو میں قرآن لکھنا، کیا رومن میں قرآن لکھنا جائز ہے؟ مقصود احمد انڈیا سے، نہیں جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات، جیسے قرآن توقیفی ہے، توقیفی کا مطلب اپنی طرف سے رد و بدل جائز نہیں ہے، تو قرآن کے رسم الخط میں بھی اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جمعہ کے خطبوں میں ہاتھ باندھنا، جمعہ کے پہلے خطبے میں ہاتھ باندھنا اور دوسرے میں عطیات کی طرح رکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عابد علی صاحب بھاولپور سے، یہ ثابت عمل نہیں ہے۔ جمعے کے پہلے خطبے میں بعض لوگ ہاتھ باندھتے ہیں، دوسرے میں چھوڑ دیتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسے ہی تمیز سے بس دونوں خطبے ایک ہی طرح سے بیٹھ کے سننا چاہیے۔ سانپ، مور اور خنزیر جنت سے کیوں نکلے تھے؟ فیض دہلی سے، میں نے سنا ہے کہ سانپ اور مور کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی وجہ سے جنت سے نکال دیا تھا، اور خنزیر کے بارے میں بھی یہی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی گندگی دور کرنے کے لیے بنایا تھا۔ کیا یہ واقعہ درست ہے؟ جناب فیض صاحب، میرے پاس اس قسم کی ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ مور جنت سے نکلا تھا اور شیطان، وہ تو ویسے ہی اللہ نے اپنے دربار سے ہی نکال دیا تھا اس کو، باقی سانپ جنت سے نکلا تھا، میرے پاس اس قسم کی ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ہے۔
آپ کے پاس کوئی رپورٹ ہو, کوئی حوالہ ہو تو آپ بتا سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. سانپ بھی یہی اسی زمین کی مخلوق ہے, یہیں پیدا ہوا اور جو کچھ کر رہا ہے یہیں پہ کر رہا ہے. جنت میں نفسانی خواہشات ہوں گی. وقاص احمد ڈیرہ غازی خان سے, کیا جنت میں انسان کی نفسانی خواہشات وغیرہ ہوں گی؟ کیا وہاں اولاد وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوگا یا نہیں؟ جناب وقاص احمد, جنت کے بارے میں قرآن مجید نے صاف کہہ دیا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, کہ جو دل چاہے گا, نفس کی جو خواہش ہوگی اللہ اس خواہش کو پورا کریں گے. تو نفسانی خواہشات ہی کی پورا کرنے کی جگہ جنت ہے. حوریں بھی ہوں گی, اور جو وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کی لذت کا سامان ہم نے وہاں رکھا ہے. یعنی ایسی نعمتیں کہ زبان سے ذائقہ بعد میں, آنکھیں پہلے ٹھنڈی ہو جائیں گی اسے دیکھ کے. قرآن میں اللہ کا یہ بھی ارشاد ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. سورہ سجدہ کا دوسرا رکوع آپ پڑھیں, تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ, اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے رات کو ان کے پہلو ان کے بستر سے جدا ہو جاتے ہیں. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا, اپنے رب کو جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں یہ پکارتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور دن میں کیا کرتے ہیں, جو رزق ہم نے دیا اس میں سے صدقات و خیرات کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جس نے یہ دو کام کر لیے, نماز کو زندہ کیا اور اللہ سے دعائیں مانگی اور صدقات و خیرات کیے, تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, کسی نفس کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہم نے نیک بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے. آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو حدیث میں بھی یہی مضمون ہے, قرآن میں بھی یہی مضمون ہے کہ جو چاہیں گے انشاءاللہ وہاں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی. اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے. اولاد کا سلسلہ ہوگا, جی ہاں, حدیث میں آتا ہے جس کے جنتی کو جنت میں کسی جوڑے کو اگر اولاد چاہیے ہوگی تو ایک ہی دن میں اللہ ان کو اولاد بھی دے دیں گے. لیکن فیملی پلاننگ والے بڑے پریشان ہوں گے, یار یہ سیٹ اپ یہاں بھی شروع ہو گیا, اتنی مشکل سے دنیا میں ختم کیا تھا ہم نے. ڈیبٹ کارڈ پر ڈسکاؤنٹ کا حکم, ڈیبٹ کارڈ پر ڈسکاؤنٹ لینا جائز ہے یا نہیں؟ فہد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں. جائز ہے, یہ سود میں داخل نہیں اور پہلے سے ایسا کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں ہوتا, لے جائز ہے. مسجد میں قبر بنانے کی شرعی حیثیت, کیا مسجد کی حدود میں کوئی قبر بنانا جائز ہے؟ کیا کسی مسجد میں قبر موجود ہو تو اس مسجد میں نماز پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قمر صاحب انڈیا سے. مسجد میں قبر بنانا بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. اور مسجد میں قبر پہلے سے موجود ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے جب قبر تھی تو وہاں مسجد بنائی کیوں؟ یہ غلط کام کیا. اور اگر کسی مجبوری سے بنائی ہے, جگہ نہیں تھی, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر ہے تو وہیں مسجد نبوی کی جب توسیع ہوئی ہے تو وہی حصہ مسجد میں آ گیا, تو ایسی کوئی مجبوری ہو تو پھر قبر کی طرف رخ کر کے اس زمانے میں بہرحال نماز پڑھنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جائے گی, اس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے. بہتر یہ ہے کہ 10 سال اگر اس قبر کو ہو گئے تو اس کے برابر کر دیا جائے, مٹی میں ملا دیا جائے اور زمین کے برابر کر دیا جائے اس کو. امام مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ امام مہدی کے ظہور کی تفصیلی نشانیاں بیان فرما دیں, کیونکہ اس کے بارے میں کافی غلط معلومات بھی مشہور ہیں. محمد سلمان یو پی سے. جناب محمد سلمان, امام مہدی کے بارے میں پورا ایک بیان انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا تاکہ اس کے بارے میں جو یہ تو ابھی مسائل ہوتے ہیں نا, شارٹ مسائل بیان کر رہا ہوتا ہوں, اس میں ڈیٹیل کا ٹائم نہیں ہوتا, تو انشاءاللہ پوری ڈیٹیل سے انشاءاللہ جمعے کو یا اتوار کو ایک پورا بیان اس موضوع پر میں کروں گا تاکہ اس بارے میں صحیح احادیث سے جو کچھ ثابت ہے وہ سامنے آ جائے اور الٹی سیدھی جو معلومات لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں ان کی تلافی ہو جائے. کیا امام مہدی رمضان میں آئیں گے؟ یہ بات یوٹیوب پر بہت چل رہی ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو رمضان کی پہلی رات کو آئیں گے. کیا یہ بات درست ہے؟ الطاف صاحب گجرات سے. بھائی ایسی کوئی رپورٹ میرے پاس موجود نہیں ہے. امام مہدی کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان ریکارڈ کرواؤں گا, پھر وہ سن لیے گا. اسلام میں مختلف ممالک کا تصور, اسلام میں امت واحد کا تصور ہے, یعنی سرحدوں کا بالکل تصور نہیں ہے, مگر خلافت عثمانیہ کے بعد مسلمان ملک پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں. یہ ملک پرستی اسلام میں کہاں تک جائز ہے؟ عبد الرحیم صاحب انڈیا سے. یہ بات بالکل درست ہے کہ اسلام سرحدوں کو نہیں مانتا. اسلام میں صرف ایک سرحد ہوتی ہے, ایک دارالاسلام اور دارالکفر, تو اس کے علاوہ کوئی سرحد نہیں ہے اسلام میں. لیکن بدقسمتی کہ جب بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ ہوا تو اندلس میں الگ خلافت قائم ہوئی, بغداد میں الگ خلافت قائم ہوئی, کیونکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اسلامی دنیا میں جب بھی بغاوت ہوئی ہے,
چاہے وہ بغاوت کرنے والے کتنے ہی نیک لوگ تھے اور جن حکمرانوں کے خلاف بغاوت ہوئی وہ کتنے ہی برے لوگ تھے، لیکن اس بغاوت کا انجام بہت بھیانک نکلا ہے، بجائے فائدے کے الٹے اور زیادہ نقصانات ہوئے۔ تو وہی ہوا ہے کہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی، بغاوت کرنے والے بڑے نیک لوگ تھے، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ اسلامی خلافت دو ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ بڑی خلافت تو بغداد ہی کی تھی، پھر اس کے بعد بنو عباس کے خلاف جب تاتاریوں کا حملہ ہوا اور بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا تو مسلمان بالکل ہی لاوارث ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد بالآخر یہ عثمانی اٹھے ہیں، اور جو کچھ آپ آج کل لوگ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ارطغرل، تو وہ ایک نئی تحریک شروع ہوئی، پھر الحمدللہ اللہ نے دوبارہ مسلمانوں کو جمع کیا اور خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، لیکن وہ بھی سارے مسلمانوں پر نہیں تھی۔ یہاں ہندوستان میں بہرحال مغلوں کی حکومت تھی، وہ ایک الگ حکومت تھی، لیکن وہ پھر بھی فخر کرتے تھے اپنے آپ کو خلافت عثمانیہ کا تابع کہہ کے، اگرچہ خلافت عثمانیہ کو اس پہ ہولڈ نہیں تھا، لیکن خطبوں میں خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا، اور خلیفہ کے جو خط ہے کہ یعنی جو پرمیشن لیٹر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرمیشن خلیفہ کی طرف سے کہ بھئی آپ یہاں حکومت کر سکتے ہیں، اس پر مسلمان بادشاہ فخر کیا کرتے تھے، یعنی کسی حد تک اس خلیفہ کو مانا جاتا تھا، چاہے پورا نہ مانا جائے۔ تو اس کے بعد جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے تو مسلمان مختلف ٹکڑوں میں بڑھ گئے، اس خلافت کو ختم کیا گیا یہ سوچ کے کہ یہ اجمی ہیں، یہ ترک ہیں، یہ عربوں پہ کیسے حکومت کر رہے ہیں، عربوں کو اٹھایا گیا کہ بھئی تم ان سے جان چھڑاؤ، اور یہ مزار پرست لوگ ہیں، ان کی بڑی بڑی قبریں بناتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ خلافت عثمانیہ میں جو اولیاء اللہ کی قبریں بڑی بڑی ہوا کرتی، اونچی قبریں ہوا کرتی تھیں، جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ مکہ مدینہ میں بھی قبریں بہت اونچی اونچی تھیں، صحابہ کرام کی پکی قبریں تھیں، لیکن شرک نہیں تھا، صرف ایک برائی تھی کہ قبریں اونچی اونچی تھیں۔ تو حکومت کی ایک برائی کو اگر آپ خلیفہ کی ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے بغاوت کرتے ہیں تو ایک برائی تو ختم ہوتی ہے، لیکن 100 برائیاں جنم لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ترغیب دی ہے وہ اطاعت کی ترغیب دی ہے کہ امیر یا خلیفہ چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی ہے۔ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہیں اس بارے میں۔ تو وہی ہوا کہ خلافت عثمانیہ میں چند بدعات تھیں جو کہ صحیح نہیں تھیں، بدعت تو بہرحال بدعت ہوتی ہے، لیکن ان بدعات کا بہانہ بنا کے خلافت عثمانیہ کے خلاف عربوں کو بغاوت پہ اکسایا گیا کہ آپ توحید کے نظام کو لے کر آئیں، حالانکہ وہ بھی توحید پرستی تھے ترک خلفاء، لیکن بہرحال کچھ بدعات تھیں، تو وہ بدعات تو ختم ہو گئی، لیکن جو مسلمانوں کا حال اس کے بعد سے ہوا ہے، اب جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ غیر مسلموں کی طرف سے ہمیں گریوی میں ملا ہوا ہے، گریوی میں ملا ہوا ہے، وہ جب چاہیں ہمیں ختم کر دیں، ہماری توحید کو بھی ملیا میٹ کر دیں 2 منٹ میں جب چاہیں۔ تو جب تک خلافت عثمانیہ تھی بوسنیا میں کسی نے میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی۔ فلسطین کی جو مٹی ہے، اسرائیل نے کہا تھا فلسطین میں مجھے زمین دے دو، تو خلیفہ نے کہا تھا زمین دور کی بات، شاپر میں نا مٹی اٹھا کے لے جانے نہیں دوں گا میں یہاں سے۔ تو مسلمانوں کی طاقت تھی، قوت تھی، کچھ برائیاں تو ہوتی ہیں، آج کون سا اسلامی حکومتیں جو قائم ہیں وہ دودھ کی دھلی ہوئی ہیں، اگر ان میں ایک برائی نہیں ہے تو 100 برائیاں دوسری ان میں آ گئی ہیں۔ تو بڑا ظلم ہوا خلافت عثمانیہ کے ساتھ، ان کی چند خامیوں کو دیکھ کر ان کے خلاف بغاوت پہ گوروں نے اٹھا لیا مسلمانوں کو، اور وہ بغاوت کے نتیجے میں ایسی کی تیسی کر دی۔ اب ہم اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ توحید کا نظام دنیا میں قائم ہو گیا، قبریں مسمار کر دی گئیں، بہت اچھی بات ہے، قبریں اونچی نہیں ہونی چاہیے، لیکن صرف ایک ہی کام اچھا ہوا، باقی کیا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں دنیا کے سامنے، امریکہ کے غلام بن گئے اور جناب ہم غیروں کے غلام بن گئے، ہماری اپنی قوت ہی نہیں ہے۔ تو لیکن اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بچ گیا ہے اس کی قدر کریں، بہت سے ٹکڑوں میں ہم بٹ تو گئے ہیں، پاکستان بن گیا، سعودی عرب بن گیا، دبئی بن گیا، عمان بن گیا، مسقط جو ہے نا یہ، اور مصر بن گیا، بہت سارے ممالک ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، لیکن اب اگر آپ ان ممالک کے خلاف بغاوت کریں گے، لیول خلافت کا ہوگا تو بھی خلافت قائم نہیں ہوگی، بلکہ جتنا ہے اس سے بھی جائیں گے آپ۔ تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اب اسی پہ گزارا کریں اور اللہ سے امیدیں لگائیں کہ اللہ اپنی رحمت سے چاہے گا تو یہیں سے انشاءاللہ کوئی خیر پیدا فرمائے گا، لیکن اس بیس پہ اسلامی ملکوں کے خلاف مسلح بغاوت کرنا یہ خوب ذہن میں رکھیں، اس سے خلافت نہیں قائم ہونے والی، اس سے جو ابھی ہماری پوزیشن ہے اس سے ہم اس پوزیشن سے بھی چلے جائیں گے، یعنی یہاں سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے، کیونکہ جب بھی بغاوتیں ہوئی ہیں نا لیول بہت اچھے لگائے گئے ہیں، نتیجہ ایسا نکلا کہ پہلے سے بھی گئے۔ تو اب بھی اگر یہ اتنے سارے اسلامی ملک وجود میں آ چکے ہیں، بس انہی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ان کے خلاف بغاوت کی تحریکیں چلتی ہیں کہ ہم ایک پہ سب کو جمع کریں گے تو یاد رکھیں ایک پہ جمع ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ جتنے ہیں اس سے بھی زیادہ ٹکڑے ہو جائیں گے،
اور یہ جو اسلامی ملکوں میں مسلح تحریکیں، مسلح کی بات کر رہا ہوں میں، ویسے آپ اگر تبلیغ کے عنوان سے یا کسی اور طرح سے قانون کی روشنی میں اگر آپ آئین کے اندر رہتے ہوئے، جیسے طیب اردگان نے کیا ہے، طیب اردگان نے بغاوت کا راستہ اختیار نہیں کیا، اس نے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائی طیب اردگان نے، اور اس نے کہا اور طیب اردگان کی پالیسی نہیں ہے، یہ تو اس کے اساتذہ اور مشائخ کی پالیسی ہے جو خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی تھی نا، اسی وقت سے انہوں نے شروع کر دی تھی، اور آج اس کے نتائج الحمدللہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ ارطغرل ڈرامہ بھی اسی کی سیریز میں سے ایک جو ہے نا، اس کی پالیسیوں میں سے ایک پالیسی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا۔ تو اس طرح سے انقلاب دیر سے آتا ہے مگر پائیدار ہوتا ہے۔ تو طیب اردگان والا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے اندر رہتے ہوئے آہستہ 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 اوپر جانا چاہیے۔ ایسے اسکولوں کا جال بچھانا چاہیے جس میں ہمیں ایسے نوجوان ملیں جو بیوروکریسی میں جائیں، جو فوج میں جائیں، جو عدالت میں جائیں، جج بنیں، وکیل بنیں، اور آہستہ آہستہ پھر جو ہے نا انقلاب آئے، وہ بڑا پائیدار انقلاب ہوگا۔ تو ترکی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ترکی کے بھی جو حالات ہیں، وہاں کے جو فحاشی ہے، اس کو دیکھ کے آپ گھبرائیں نہیں، کیونکہ یہ جس نے ماضی کا ترکی دیکھا ہے، یعنی 40 سال پہلے کا اور آج کا بہت فرق آ چکا ہے، اور انشاءاللہ اگلے 20-30 سال میں بہت زیادہ ترکی چینج ہو چکا ہوگا، بہت زیادہ اسلام کی طرف ترکی آ چکا ہوگا انشاءاللہ۔ تو جس طرح سے محنتیں وہاں ہو رہی ہیں، تو ہمیں بھی اسلامی ملکوں میں اسی طرز پہ محنت کی ضرورت ہے۔ کیا اونٹنی کا پیشاب پاک ہے؟ کیا اونٹنی کا پیشاب یا کسی جانور کا پیشاب حلال ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں تشفی بخش جواب دے دیں۔ عائشہ محمد لاہور سے۔ دیکھیے، اونٹنی کے بارے میں قبیلہ اورانیین کے کچھ لوگ آئے تھے، حدیث میں اونٹنی کے بارے میں جو آتا ہے، قبیلہ اورانیین کے کچھ لوگ آئے تھے، وہ پیٹ ان کے نکل گئے، توندیں نکل گئیں، بیمار ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ان کو اونٹ کا پیشاب پلاؤ۔ تو وہ بعد میں پھر پتہ چلا منافق لوگ تھے، بہت سارے صحابہ کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ کے علاج کے لیے اونٹنی کا پیشاب پینے کا حکم دیا تھا، تو اس حدیث سے بعض فقہا، جس میں امام احمد ابن حنبل ہیں رحمہ اللہ تعالی، اور دیگر فقہا، وہ اس طرف گئے ہیں کہ اونٹنی کا پیشاب بالکل پاک ہے اور پیا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ اونٹنی کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جیسے دوسرے جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ پیشاب کو جو ناپاک قرار دیا، حدیث میں آتا ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچو اس لیے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب سے ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اونٹنی کا پیشاب ہو یا گائے کا ہو یا کوئی بھی پیشاب ہو، سب سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رہا یہ کہ یہ جو اونٹنی کا پیشاب ان کو پلایا گیا اور وہ ٹھیک ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دی گئی ہوگی کہ ان کا علاج صرف اور صرف اسی پیشاب میں ہے، اس کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو اس سے عمومی استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اگر یہ پاک ہوتا تو ہمیں ملتا پھر صحابہ کرام پیتے، جیسے ہندو گائے کا پیشاب کو صحیح سمجھتے ہیں تو پی رہے ہوتے ہیں، بہت سی کامن ہے، آپ یوٹیوب پہ لکھیں، بہت سارے ہندو ملیں گے آپ کو۔ تو ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے اونٹنی کا پیشاب اس واقعے کے بعد پیا ہو، یا چاہے بیماری میں ہی پیا ہو، ہمیں نہیں ملتا ایسا۔ تو اس لیے ہماری رائے میں امام ابو حنیفہ کا موقف اس بارے میں مضبوط ہے کہ اونٹنی کا پیشاب بھی ناپاک ہے جیسے دوسرے جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے، اور اس کا پینا بھی جائز نہیں ہے جیسے دوسرے جانوروں کا پیشاب پینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایک جزوی واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی علم ہو گیا ہوگا، کیونکہ اس وقت وحی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے اور اس میں ڈاکٹر یہ بتائیں کہ اونٹنی کے پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز سے اس کا علاج ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر مجبوری میں جائز ہے۔ پھر وہ اونٹنی کیا، وہ تو بکری کے پیشاب کے بارے میں بھی اگر ڈاکٹر کہہ دیں کسی کو کہ بھائی یہ مر جائے گا تو اس کا علاج صرف اسی بکری کے پیشاب میں ہے، تو جان بچانے کے لیے تو سور کا گوشت کھانا بھی جائز ہے۔ تو اگر یعنی یہ یقین ہو جائے، اور اگر یہ ایسا یقین نہ ہو تو پھر حلال چیزوں سے جو ہے وہ علاج کرنا چاہیے، حرام میں جب ہو، جب حرام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہ ہو۔ تو یہ موقف مضبوط موقف ہے۔ باقی یہ اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے نا حلال جانوروں کا پیشاب، چاہے بکری ہو، گائے ہو، اونٹنی ہو، یہ پیشاب ہوتا نجاست خفیفہ ہے،
نجاست کی دو قسمیں، غلیظہ اور خفیفہ۔ غلیظہ کہتے ہیں جو بالکل سخت ناپاک ہوتی ہے، تھوڑی سی بھی جسم پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی، نہیں تھوڑی سی مراد یہ ہتھیلی کی گہرائی کے برابر۔ اور ایک نجاست خفیفہ ہوتی ہے کہ جو تھوڑی سی لگ جائے تو معاف ہے۔ تو یہ اونٹنی کا اور بکری کا اور یہ جو حلال جانوروں کا پیشاب ہے یہ کم درجے کا ناپاک ہوتا ہے، تھوڑا سا اگر جسم پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک یعنی اس سینس میں نہیں ہوتے کہ آپ نماز اس میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اس کو دھو لیا جائے، کیونکہ یہ جانور جو ہے نا یہ گھاس پھوس کھاتے ہیں تو ان کے پیشاب میں وہ گندگی نہیں ہوتی جو حرام جانوروں کے پیشاب میں ہوتی، لیکن ہے بہرحال ناپاک۔ رمضان کے بعد استقامت کا راز، رمضان کے بعد زندگی میں کیسے تبدیلی لائیں؟ عبداللہ صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں۔ بھائی رمضان کے بعد تبدیلی ایسے لے کر آئیں کہ آپ جو ہے نا کیسے لے کر آئیں؟ پولیس کو بتانا پڑے گا بھائی، پولیس ہی لا سکتی ہے تبدیلی۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ رمضان کے بعد اپنے اوپر جرمانہ لگائیں کہ یار میں رمضان میں تہجد پڑھتا تھا، اب نہیں، جس دن تہجد چھوٹے گی اس دن پیسے صدقہ کروں گا، کچھ پیسے اس طرح سے، یا تکبیر اولیٰ جس دن چھوٹے گی اس دن اتنے پیسے صدقہ کروں گا، جس دن میری تلاوت چھوٹ گئی اس دن اتنے پیسے صدقہ کروں گا۔ تو اپنے آپ کو سزا دیں۔ باقی میں ڈیٹیل پر اس پہ انشاءاللہ بیان کر چکا ہوں، دوبارہ بیان کروں گا، یہ بھی فی الحال شارٹ کلپ ہے، شارٹ مسائل ہیں تو اس میں فی الحال اتنا کافی ہے۔ جرمانہ سسٹم چلائیں۔ الإسلام على خمسة أركان في الدين، صوم وصلاة